الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. پاکستان میں احمدیوں پر ظلم عروج پر پہنچ چکا ہے. اس کے باوجود حکام خاموش ہیں. یہ شرمناک بے عملی انتہا پسندی کو ہوا دیتی ہے اور معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالتی ہے. ضلع شیخوپورہ کے گاؤں بہومن میں ایک اور احمدیہ مسجد کے مینار منہدم ہو گئے. اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. ظلم کی انتہا اور اسلام کا اصل پیغام. پاکستان میں احمدی برادری کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ رکتا نہیں بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. حال ہی میں ضلع شیخوپورہ کے گاؤں بہومن میں احمدیہ مسجد کے مینار مسمار کیے گئے. یہ محض اینٹوں اور پتھروں کی عمارت کا نقصان نہیں بلکہ ایک مذہبی شناخت، ایک بنیادی انسانی حق اور آزادی عبادت پر حملہ ہے. اس ظلم پر حکام کی خاموشی نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ یہ خاموشی شدت پسندی کو تقویت دیتی ہے اور معصوم جانوں کو مزید خطرے میں ڈالتی ہے. اسلام اور مذہبی آزادی قرآن مجید صاف اعلان کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. البقرہ. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کا بنیادی اصول زبردستی اور جبر کے بجائے اختیار اور آزادی ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے مذہبی عقیدے کو دبائے یا اس پر ظلم کرے. مزید فرمایا گیا، ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. المائدہ 32. یہ رسول ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک مسجد کے مینار گرانا صرف ایک دیوار یا ستون گرنے کا معاملہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے دلوں کو توڑنے اور امن کو تباہ کرنے کا پہلو ہے. یہ واقعہ 3 دن پہلے پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برداشت، رحمت اور انصاف کا سبق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. صحیح بخاری، صحیح مسلم. اب سوال یہ ہے کہ کیا احمدی برادری کے لوگ مسلمان نہیں؟ چاہے کوئی گروہ انہیں اپنے عقیدے کے مطابق مسلمان مانے یا نہ مانے، لیکن وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. کم از کم انسانی اور اسلامی اخلاقیات یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے اور ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر فرمایا، من آذا ذمین فقد آذانی. جس نے کسی غیر مسلم شہری کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. الطبرانی. جب غیر مسلم شہری کو ایذا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے برابر ہے تو وہ مسلمان یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ جو اللہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان پر ظلم کرنا کس درجے کی گناہگاری ہوگی؟ موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری. پاکستان کا آئین ہر شہری کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. احمدیوں کی عبادت گاہوں پر حملے، ان کے مینار گرانا اور ان کے خلاف نفرت پھیلانا نہ صرف قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ آئین پاکستان اور انسانی حقوق کے عالمی معاہدات کی بھی خلاف ورزی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ حکومتی اداروں کی موجودگی میں ہوتا ہے. جب ریاستی ادارے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو شدت پسند گروہ مزید طاقتور ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں خوف، نفرت اور بدامنی پھیلتی ہے. اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام وہ ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں کی حفاظت کی، غیر مسلموں کو امن دیا اور کبھی کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا. قرآن نے بھی یہی حکم دیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا تو خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کے معبد اور مسجدیں سب مسمار کر دی جاتی جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. الحج 40. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اسلام ہر عبادت گاہ کا احترام کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو. احمدیوں کی مساجد تو بہرحال اللہ کے نام کی ہی جگہیں ہیں.
آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم شدت پسندی اور نفرت کے پیروکار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور انصاف پر مبنی تعلیمات کے۔ اگر ہم خاموش رہے تو ظلم بڑھتا جائے گا، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق آواز بلند کریں تو امن اور بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔